جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، بے شمار روحیں بن گئیں، اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے حیوانی، نباتی اور پھر ایسی جمادی ارواح جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئیں۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا اور لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر، اطاعت اور بندگی والا تھا۔ بہت سی روحیں ادھر لپکیں اور ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی۔ بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا۔ وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں۔ بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں، نہ دنیا کی طلب اور نہ ہی جنت کی طلب۔ اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی۔ انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں بسیرا کیا۔ روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے اور روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کس مذہب میں اور کوئی بے مذہبی رہیں۔ اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں، کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رہبانیت اختیار کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی۔ اللہ کی محب روحیں جو روز ازل سے اس کے نظارہ میں گم ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھیں، اس دنیا میں آ کر بھی اپنا تن من دھن قربان کر کے اس کی تلاش میں جنگلوں بیابانوں میں نکل پڑی۔ سالہ سال کی ریاضت، عبادات و مجاہدات کے بعد اپنے رب کے جلوہ کو دوبارہ پانے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ روحیں جنہیں دنیا انبیاء، صدیقین، صالحین اور اولیاء اللہ کے نام سے جانتی ہے، اپنے اپنے مراتب پانے کے بعد حکم ربی سے خلق خدا کو فیض پہنچانے پر مامور ہوئیں۔ تاریخ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے ناموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، دنیا کی آسائشیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حق کے پرچم کو بلند کر دیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی مرد قلندر کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے جنہیں دنیا حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے جانتی ہے۔
آپ کی ولادت باسعادت 25 نومبر 1941 بروز جمعرات بوقت فجر آبائی گاؤں ڈھوک گہر شاہ میں ہوئی۔ ڈھوک گہر شاہ گوجر خان کے نواح میں بردیانہ بس سٹاپ کے مغربی جانب واقع ہے۔ گوجر خان راولپنڈی سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے مقامی بسیں بردیانہ بس سٹاپ ڈھوک گہر شاہ کی طرف جاتی ہیں۔ آپ کے جد امجد بابا گوہر علی شاہ کے نام سے آباد اس گاؤں کو تقریباً 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ موجودہ دور میں آبادی 24-25 گھروں پر مشتمل ہے، جن میں 100-125 افراد کے لگ بھگ رہائش پذیر ہیں۔ گاؤں میں پانی کی قلت دور کرنے کے لیے بابا جی نے خود کنواں کھودا۔ بابا صاحب کا کنواں گاؤں والوں کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ یہی کنواں اب تک گاؤں میں پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ بعد میں کنویں کے ساتھ ہی سرکار گوہر شاہی کے حکم سے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ پہلے یہ گھر کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس جگہ ایک لائن میں کمرے ہوا کرتے تھے۔ جائے ولادت کا کمرہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اب یہاں پر گھر کا صحن ہے اور اس کی مخالف سمت میں کچے کمروں کی جگہ جدید طرز تعمیر نے لے لی ہے۔ آپ کے والد گرامی الحاج فضل حسین شاہ صاحب ملازمت کے سلسلہ میں دہلی مقیم تھے۔ ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم مدرسہ نظامیہ دہلی ہندوستان میں حاصل کی، جس کے سرپرست خواجہ حسن نظامی تھے۔ نڈالی گاؤں کا یہ اسکول جہاں سرکار گوہر شاہی نے مڈل لیول تک تعلیم حاصل کی، یہ اسکول ڈھوک گہر شاہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ موجودہ دور میں ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت میں موجود ہے۔ میٹرک اور انٹر پرائیویٹ کیا۔ اس کے بعد ٹیکنیکل تعلیم، موٹر میکینک، ویلڈنگ انجینئرنگ، الیکٹریکل اور ووڈ ورک وغیرہ کا سب کام پرائیویٹ اداروں میں ہی سیکھا۔ گاؤں کے شمال میں تھوڑی دور آبائی قبرستان موجود ہے۔ بابا گوہر علی شاہ